یقیناً، اور اس کے ساتھ ہم نے روزے کے تناظر میں دیکھا تھا کہ ایک شخص روزہ جو ہے وہ رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت پارسا ہوں، تو یہ بندہ گناہگار ہے۔ یعنی یہ والا جو تصور عہد جدید میں خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے کہ روزہ ٹھیک ہے، اٹل ہے اس کی حقیقت سے کوئی آپ بھاگ نہیں سکتے، نہ ہم اس کو سے انکار کر سکتے ہیں، لیکن روزے کی حقیقت جو عہد جدید میں یسوع مسیح نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ ہونا چاہیے، اور پوشیدگی میں یہ سارا کچھ ہو، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ عہد جدید میں روزہ جو ہے وہ کس طور سے استعمال ہوا، رکھا گیا، یا کن مقاصد کے تحت رکھا گیا، یا ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن خاص موقعوں پر روزہ رکھنے کی تحریک دی گئی۔ عہد جدید میں ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پہلے دیکھا، پچھلے دنوں میں بھی دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح 40 دن تک بیابان میں رہے اور وہاں پر انہوں نے فاقہ کیا، روزہ رکھا، اور پھر وہ سارا ہم نے دیکھا۔ اور اگر ہم پہلے اس سے دیکھیں تو عہد جدید میں جو سب سے پہلے روزے کا ذکر آتا ہے وہ حنا کے بارے میں آتا ہے، جو 84 برس کی ہے اور روزے اور دعا کے ساتھ دن رات عبادت کرتی ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 84 برس ہے، اور دن رات وہ روزے اور دعا کے ساتھ عبادت کرتی ہے۔ تو عہد جدید میں یہ پہلا موقع ہے، اور وہ خاتون جو ہے حنا ہے، بیوہ ہے، اور ہیکل سے جدا نہیں ہوتی۔ تو حنا جو ہے وہ 84 برس کی ہے اور روزہ رکھتی ہے، عبادت کرتی ہے۔ یسوع مسیح کا ہم نے دیکھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہی اس کی تعلیم دی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، تو یوحنا کے شاگرد اس سے پوچھتے ہیں کیا سبب ہے؟ ہم اور فریسی تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ یعنی یوحنا کے شاگرد آتے ہیں یسوع مسیح سے، وہ استفسار کرتے ہیں کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، اور یسوع نے کیا جواب دیا ان کو؟ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جب سے یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، ان کے دوبارہ واپس آنے تک یہ وہ دورانیہ ہے جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا۔ بے شک یسوع مسیح نے کہا کہ روحانی اعتبار سے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، لیکن وہ جسمانی اعتبار سے ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو بعض کلیسیاں جو ہے اس کو یہ بنیاد بنا کر روزہ نہیں رکھتی کہ یسوع ہمارے ساتھ ہی ہے، ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زیادہ تر کلیسیاں اس دورانیے کو یہ مانتی ہیں کہ یہ وہ جدائی کا موقع ہے جب ہم روزہ رکھنے کی ہمیں یسوع مسیح نے تلقین کی گئی ہے۔ یہ متی کی انجیل کے 9ویں باب میں یہ مرقوم ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کے شاگردوں کو یہ جواب دے کر لاجواب کر دیا، ان کی سوچوں کو، خیالوں کو تبدیل کر دیا کہ وہ والا روزہ جو تم رکھتے ہو فریسیوں کی طرح، وہ حقیقی روزہ نہیں ہے۔ اب روزے کے نئے طور پر معنی ہے کہ آپ خدا کے ساتھ کاملیت رکھیں۔ نئی میں پرانی مشقوں میں نہیں بھرتے، نئی میں پرانی مشقوں میں نہیں بھرتے، نہیں تو مشقیں بھی ہٹ جائیں گی اور میں بھی ضائع ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کے اس خیال کو رد کیا کہ اس طرح سے روزہ رکھنا جس طرح سے فریسی روزہ رکھتے ہیں۔ نئے عہد نامے میں ایک اور طرح سے روزہ رکھا گیا، شاگردوں کو
یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد خاص خدمت کے لیے شاگردوں کو بھیجنے کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انطاکیہ اعمال کی کتاب کے 13ویں باب میں انطاکیہ کی کلیسیا میں کئی نبی اور معلم تھے. جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، تو روح القدس نے کہا کہ میرے لیے برنباس اور سول کو اس کام کے واسطے مخصوص کرو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. دونوں شخصیات کو خدا نے غیر اقوام کے درمیان میں خدمت کے لیے چنا. یہ دونوں ہم رکاب رہے، ہم راہی رہے خدمت کے دوران. برنباس اور دوسرا کون؟ برنباس اور ساؤل، پولس جسے آپ غیر اقوام کے درمیان خدمت کے لیے چنے گئے. تو روح القدس نے کہا جب وہ روزہ رکھ رہے تھے، روزے کے ساتھ دعا کر رہے تھے، تو روح القدس سے تحریک ملی کہ میرے لیے برنباس اور ساؤل کو مخصوص کرو کہ یہ اس ایریا میں کام کرے. اور ایریا کیا ہے؟ غیر اقوام. سو ان دونوں کو ہاتھ رکھ کر رخصت کیا گیا. بزرگوں کو مقرر کرنے کے لیے، پادری صاحبان کو مقرر کرنے کے لیے. یا اب بزرگ جو ہے عہد جدید میں بزرگ ترجمہ کیا گیا پریسبیتروس ہے، جس کو ہم پریسبیٹر کہتے ہیں، اور عام زبان میں ہم پادری ہی کہتے ہیں. بزرگوں کو، بشپوں کو بھی بزرگ ہی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایپسکوپ، اچھا جی، ان کو مقرر کرنے کے لیے بھی کلیسیا میں روزے اور دعا کے ساتھ تحریک دی جاتی تھی. اور یہ یعنی خیال کیا جاتا تھا، یہ تحریک چلائی جاتی تھی کہ ان کو مخصوص، یا ہم عام جو ہے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، ان کو مقرر کرنے کے لیے دعا اور روزے کے بغیر نہیں. اگر روح القدس تحریک دے تو پھر ان کو جو ہے مخصوص کیا جائے. اور منع بھی کیا گیا کہ اتنی جلدی کسی پر ہاتھ نہیں رکھنا. اور جنہیں جو ایمان لاتے تھے ان کو جماعت میں جو شامل کرتے تھے اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے تھے، نصیحت دیتے تھے، اور ایمان پر قائم رہ کر کہتے تھے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہیں. اور پولس کا جو واقعہ ہم نے اعمال کی کتاب میں پڑھا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے. پولس قیدی ہے. پولس کیا ہے؟ اور یہ اس کو لے کر جا رہے ہیں روم. اور روزے کا دن اس دوران آ گیا ہے. اگر ہم 27ویں باب کی 9ویں آیت پڑھیں تو 9ویں آیت میں لکھا ہے، جب بہت عرصہ گزر گیا اور جہاز کا سفر اس لیے خطرناک ہو گیا کہ روزے کا دن گزر چکا تھا، تو پولس نے انہیں یہ کہہ کر نصیحت کی. یعنی روزے کا دن، وہ جو احبار والا ہے، روزے کا دن گزر گیا، سفر خطرناک ہو گیا. اگر ہم پڑھیں تو بہت سارے خطرات ہیں. اور پھر اس دوران میں نے جب اس کو پڑھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ روزے کا دن روزہ رکھا. آپ سارے چیپٹر کو پڑھیں، جو بھی سامعین ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. روزے کا دن گزر گیا، اب روزہ ان کا جاری ہے. دن کتنے گزر گئے؟ 14 دن 14 گزر گئے. اور اس دوران فرشتے نے آ کر پولس سے بات کی کہ تمہارا نقصان نہیں ہوگا.
जहाज तो तबाह हो सकता है लेकिन तुम्हारी जिंदगियों का नुकसान नहीं होगा। हालांकि पौलुस ने पहले आगाह किया था कि तुमने यहां से सफर का आगाज नहीं करना, क्योंकि हालात बहुत खराब है और मुझे आगाही हुई है। खुदा से रहनुमाई लेने के लिए, खुदा से आगाही लेने के लिए और खुदा के साथ बातचीत करने के लिए रोजा रखना एक बहुत अच्छा अमल है। जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं, दुआ के साथ, रोजे के साथ जब हम खुदा के पास जाते हैं तो खुदा हमारी आवाज को सुनता है। पौलुस रसूल की इस सफर को देखें तो रोजा उन्होंने रखा, उसको आगाही हुई और फिर फरिश्ता उसके पास आया, उनको दिलासा दिया, ढारस दी कि तुम बच जाओगे, तुम बच जाओगे, जहाज का नुकसान हो सकता है। तो जहाज का नुकसान हो गया लेकिन अफराद सारे बच गए। कितने अफराद थे? 276 अफराद थे। और रोजा, मैं समझता हूं कि वो 14 दिन फाके से थे। हो सकता है उन्होंने अपने अपने ईमान के मुताबिक रोजा रखा हो। पौलुस ने अपने ईमान के मुताबिक, आगाही किसको हुई थी? पौलुस को हुई थी। वो रूमी अफीसर थे। हालांकि रूमी जो है वो खुदा पर ईमान नहीं रखते थे, लेकिन तहरीर से ये लगता है, तहरीर से यूं महसूस होता है कि जो सूबेदार था वो पौलुस की हिमायत में था और अंदर से शायद वो खुदा की तरफ माइल था। यहां पर लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि उसने पौलुस को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है। सो ये भी एक तरीका है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो हम खुदा के सामने जाएं, और अहद जदीद हमें ये तरगीब देता है, अहद जदीद हमें ये तरगीब देता है कि हम खुदा के सामने झुकें रोजे के साथ, दुआ के साथ, तो खुदा हमारी मुश्किलात को आसान कर देता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब पहाड़ी वास किया तो अपने शागिर्दों को ये तलकीन फरमाई थी, ये कहा था कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। तो रियाकार किसे कहते हैं भला? अदाकार। रियाकार जो एक्चुअली रियाकार जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ रियाकारी के लिए, ये यूनानी थिएटर में जो काम करने वाले लोग होते थे उनके लिए इस्तेमाल होता था। तो हमारे यहाँ पर थिएटर में काम करने वाले लोग हैं जो उनको अदाकार हम कहते हैं, अंग्रेजी में उनको क्या कहते हैं? एक्टर कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहा है कि एक्टिंग नहीं करनी, रियाकारी नहीं करनी, और खामोशी के साथ खुदा के सामने अपने आप को रखना है। और खुदा के सामने जब आप रखोगे तो खुदा अजर देगा। अगर आप लोगों के सामने एक्टिंग करेंगे तो आपकी हम्द, आपकी तारीफ, आपकी मदह लोग करेंगे। लोगों से मदह लेने के लिए अगर आप रोजा रखते हैं तो फिर लोग ही मदह करेंगे ना, आप शाम तक आपको उसका अजर मिल जाएगा। लेकिन खुदा के सामने अगर अपने आप को रखेंगे तो फिर खुदा आपकी आवाज को सुनेगा, क्योंकि खुदा दिलों के भेद भी जानता है। सो अहद जदीद में रोजा जो है वो बड़ी अहमियत का आमिल है, और एक खुदा का खादिम है, उसका नाम है आर्थर वास। वो कहता है कि जहां बाकी कुंजियां नाकाम हो जाती हैं वहां पर रोजा वो कुंजी है जो तमाम दरवाजों को खोल देता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबों को बरकत दे, आमीन। बाप बेटे